کہ ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، حقیقت ہے۔ اور میں بچوں کو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ میرا جب بچپن تھا نا، سردیوں کا رمضان تھا، تو ایک بابا جی، اب تو حضرت حالات ہی عجیب ہے نا، وہ سرگی تو عام دنوں کی نہیں مان، رمضان کی سرگی کا کیا کہنا ہے۔ ایک آ جائے گا وہ پیپا کٹدا ہے، وہ پیپے والے ہاتھ جوڑ کے بھیجو تو ٹولا آ جائے گا، ٹولا ٹور ہوتے تو ڈیکا لا جائے گا، کوئی بولتا ہی نہیں حضرت علاقے میں۔ ہم بولیں تو جی چھڈو جی مولوی نے اور کام نہیں کی، وہ بھائی رمضان کی سرگی ہے، ان کو جائیے کام کر اپنا جا کے، نہ ان پیپے دی آواز نہ خراب کر، پر کیا بندہ کر سکتا ہے۔ تو میرا جب بچپن تھا نا، تو ہمارے ادھر شہر سیالکوٹ میں ایک بابا جی جگانے آتے تھے، نہ پیپا تھا نہ ڈھول تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈیک تھا، لیکن پتہ نہیں اس بابے کے گلے میں کتنے ڈیک فٹ تھے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے جگاتے جاتے تھے، اور جگاتے حضرت وہ ایک عارفانہ کلام پڑھ کے تھے حضرت، ایک عارفانہ کلام پڑھا کر میں نے 2 بار ان کی زیارت کی حضرت۔ تو اب کوئی اندر سے ابھی بات ابھی بھی سمجھ نہیں ہے، کوئی اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا، جائے محبوب کی امت ایک سبق بھول گئی، ان کو یاد کرا گیا، جا محبوب کی امت تھکے کاری، جا ان کو سبق بتا، ان کو سیدھا راستہ بتا گیا۔ تو بابا جی پھر کیا پڑھا کرتے تھے ذرا سرگی، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، اٹھ جا صبح 10 کی چاہیے، لیکن کی ہوا وہ ستی سرگی۔ ایک بات اعلیٰ حضرت نے کہا سن جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، آج امت نے چھڑ چھڑے حال دیکھ لو امت، وہ آج بھی میں جب سناتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرے کانوں میں بابے کی آواز گونج رہی ہے، آج اتنا درد تھا۔ اللہ کلام سارا مل گیا لیکن جو بابا کہا کرتا بس اتنا ہی کہتا تھا بابا، اس سے آگے نہیں بولتے تھے۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں حضرت جی اٹھیا کرو سرگی حضرت، اور جو سلسلہ ٹوٹ رہا ہے نا اس کو پھر جوڑو، پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ یہ کشف الماجوج شریف حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کی تصنیف، اس میں حضرت لکھتے ہیں امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اب بہت بڑے ولی ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام ابو مسلم مغربی، وہ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات نا میرے نصیب جاگ گئے، میں نے خود کو خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا پایا، تو آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا، اے امام ابو مسلم مغربی، ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا ہے، اور امیر شہر تیرا مرید ہے، جا جا کے اس کی سفارش کر اسے رہا کرو، اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے۔ اب امام داتا حضور لکھتے ہیں کشف الماجوج میں کہ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا نا تو مارے شوق کے یار کیا ہوگا، کیا اس کی پرواز ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا، وہ معرفت کے کس مقام پہ فائز ہوگا، اس کی ولایت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں، حضور نبی علیہ السلام مجھے حکم دے رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اتنا شوق غالب آیا، نہ میں نے سر پہ پگ باندھی، نہ میں نے پاؤں میں جوتا پہنا، برہنہ پاؤں اور برہنہ سر۔ اب فرماتے میں امیر شہر کے گھر گیا، اس کو جگایا جا، اس کو لے کے میں ساتھ قید خانے گیا، جو دروگا تھا وہ بھی حضرت کا مرید تھا۔ اب فرماتے میں نے کہا آج کس کو گرفتار کیا، اس نے ساری بات بتائی، اب فرماتے میں نے کہا اس کو رہا کرو، اس کو رہا کر دیا گیا۔ بھائی اب بات تو یہی ہونی چاہیے نا کہ اگر وہ باہر آ کے پوچھتا کہ بھائی اگر پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں، اس کو بتایا جاتا بھائی امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تیری سفارش کی ہے اس لیے ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب فرماتے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، باہر نکل کے جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا اس پہ چل دیا۔ اب فرماتے مجھ پہ شوق غالب تھا، میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ کہتے جب وہ کافی شہر سے باہر نکل گئے نا تو میں نے اس کو پکار کے کہا، میں نے کہا بھائی بات تو سن۔ اب فرماتے رک گئے۔ اب کہتے میں نے اس سے پوچھا یہ پہچانتا ہے، اس نے کہا نہیں۔ اب فرماتے میں نے اپنا تعارف کروایا، میں ابو مسلم مغربی۔ فرماتے بڑا خوش ہوا، حضرت بڑا نام سنے ایسی، چلو آج زیارت بھی ہو گئی۔
اور فرمانے میں نے اس کو کہا بات سن، پھر کبھی کوئی پریشانی ہو نا، کوئی مشکل ہو تو تو شہر میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں۔ آپ فرماتے غیرت عشق کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے اے ابو مسلم، مگر بھی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا تیری اس بات کا کیا مفہوم ہے؟ تو جواب کیا دیتا ہے؟ حضرت اے او جے جہدے واسطے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نو کیا، محبوب کریم علیہ السلام نے رات کے تیسرے پہر تجھے حکم دیا، اور اس پہ اللہ کے رسول کی اتنی رحمت ہو اس کو تیری لوڑ کا پڑ گئی۔ یا پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہاں حضرت سارا کچھ یہ ہے، بس حضرت کوتاہی ہے تو ساڑھے علوی ہے نہیں، اٹھیا کرو حضرت سرگی، اٹھیا کرو سرگی، اٹھیا کرو حضرت حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو جو کچھ ہے سارا ہی عرض کریا کرو۔ میرے دادا شیخ حضور حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، آپ کا تو طریقہ تھا، اگر کسی نے آنا نا علماء میں سے کسی نے تو آپ نے پوچھنا بھائی جی کی کر دے ہو؟ اے جناب میں حافظ قرآن، سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن شریف سنایا کرو۔ اگر کسی نعت خان نے آنا بھائی کی کر دے جی میں نعت خان، تو بھائی سرگی اٹھ کے حضور نبی علیہ السلام نعت سنایا کرو۔ ہاں سنایا کرو، سنایا کرو، پھر دیکھو تو صحیح کیا کیا ہوتا ہے۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلا ہی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھو نا حضرت، تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی جس نے جوڑی پھیلائی، اور حضرت جن کی لگی تھی میں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ حضور محدث علی پوری حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں ایک دن حضرت پڑھ رہے تھے، کیفیت تھی تو اس میں حضرت نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے گھڑ سواری کی ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت نے بھی نا ایک سفید رنگ کی گھوڑی خریدی، وہ سب کو کہہ دیے بھائی اس پہ کوئی سامان وغیرہ نہیں لانا، یہ ہم نے اس لیے خریدی ہے کہ کبھی کبھی محبوب کی یاد میں ہم نے بھی بیٹھنا ہے، باقی ہر منائی تھی، کوئی کام نہیں دوسرا ہوگا۔ وہ میرے سیدی فرماتے ہیں جو خادم تھا نا، جو اس ڈیوٹی پہ مامور تھا، تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہ بیٹھ گیا اس میں۔ اب وہ گھوڑی جس نے ولی بٹھایا، اور ولی بھی سید زادہ، تو میرے جیسے چوڑے کو بٹھاتی ہے، وہ جناب گھوڑی آپے سے باہر ہو گئی، بدک گئی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑ ہو گئی۔ اب بندہ ذرا وہ بھی پکا تھا، اس نے ذرا زور سے پکڑ لیا۔ اب جو پاس کھڑے تھے نا وہ سمجھ گئے اس کو اب سزا ملنے لگی ہے، وہ سارے آئے پیر سے جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اور آ کے عرض کی تھی حضور خادم گھوڑی تے بہ گئے تو گھوڑی پھوڑ ہو گئی، تو گھوڑی نے سٹ کے نہ تھا جنوں مار کے چھڑنا ہے، تو کوئی مہربانی فرماؤ۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت نے نا وہ ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر۔ کافی دیر نا ہاتھ جوڑ کے اسی طرح کہتے رہے، عرض کرتے رہے۔ تو مریدوں نے آ کے عرض کی حضور گھوڑی کھلو گئی تو بندہ صحیح سلامت لائے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا ہوتے ہیں نا ٹیڑے ذہن والے بھی، وہ کسی نے عرض کی حضرت آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ خیر، یا اللہ رحم، یا اللہ کرم، یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، یہ اصل میں ہوتی ہے حضرت بات لو لگنے کی ہے۔ اب ذرا سننا، کہتے بھائی یہ نہیں کہ وہ پکار نہیں سنتا، لیکن بھائی بے نیاز ہوئی، میں دردے نہیں پکاریا، پتہ نہیں کیڑا رنگ گالے تھے، اور میں نے ان کو پکارا کیونکہ ان کو جب بھی پکارا انہوں نے عطا کر دیا۔ یہ حضرت آج اس کی کمی ہے حضرت، کہ آج وہ جو ہے نا وہ سلسلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ سلسلہ یہ تو حضرت جیسے میں نے کہا نا دوری آ گئی نہیں حضرت، قربان جاؤں نہیں، دوریوں کو ختم کرو اور خوب محنت کرو، اور یہ نہ سمجھنا کہ سارے میرے جیسے ہی ہو گزرے ہیں، یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اور پڑھا کریں، جو آپ بیٹھے ہیں کتابیں پڑھا کریں، پھر آپ کو پتہ چلے حضرت ہمارے بڑے ہوئے کیا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نام ہے
حضور پیر سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گنگوہی انڈیا میں ہے، ایک اور بھی گنگوہی ہوا ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، یہ سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو انہی کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تھنیسر بھی انڈیا میں ہے۔ تو پہلے یہ حضرت عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صوفیاء کے قائل نہیں تھے، مخالفین میں سے، اور انہوں نے حضرت کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے، لیکن بس پھر حضرت نظر پڑ گئی۔ تو چلو میں نظر بھی سنائی دیتا ہوں، وہ بھی کیا معاملہ ہو۔ یہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تبلیغی دورے پر تھنیسر جایا کرتے تھے، تو کیونکہ حضرت سما سنتے تھے، تو جب محفل سما ہونی نا تو پھر حضرت پر جب وہ وجد آنا نا تو حضرت نے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اور پھر حضرت کا ایک اپنا بڑا مخصوص انداز تھا وجد میں۔ تو کیونکہ عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماننے والوں میں نہیں تھے، وہ عصر کے بعد عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے، تو جب حضرت نے آنا نا تو مریدوں نے درس میں شرکت نہ کرنی، اٹھ کے جب جانے لگنا تو عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھنا وہ آج درس سے نہیں بیٹھنا، تو انہوں نے کہنا جناب وہ حضرت آئے گی تو محفل سما ہے، تو انہوں نے آگے سے نا یہ کہہ کے مریدوں کو چھیڑنا وہ تمہارا پیر نچنیا گیا نہیں ابھی، لیکن حضرت نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کہیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ بس ایک دن کسی مرید کو غصہ آیا، حضرت نے کہا، اس نے آ کے اسی طرح کہہ دیا۔ حضور اب جب بھی آتے ہیں نا تو شاہ ہوری اگوں مینا مار دینے، کہتے ہیں تہاڈا پیر نچن والا گیا نہیں، تو حضرت بھی کسی حال میں تھے۔ آپ نے فرمایا اب اگر کہیں نا تو ان سے کہنا ہمارے پیر ناچتے نہیں نچا بھی دیتے ہیں، ہمارے پیر ناچتے نہیں نچا بھی دیتے ہیں۔ وہ اگلے دن مرید جانے لگے، شاہ صاحب نے پھر چھیڑا، وہ بھائی درس نہیں سننا کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ محفل سما ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ابھی تمہارا پیر ناچنے والا گیا نہیں؟ امید آگے بڑھ کے کہتا ہے حضور حضرت نے کہا کہ اسی نچدے نہیں نچا بھی چھڑنے ہیں۔ بس پھر عبداللہ شاہ تھنیسری علیہ الرحمہ پہ حال طاری ہوا، آپ نے وہ گریباں اپنا چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کی بارگاہ میں گئے اور جا کے مرید ہوئے۔ جب مرید ہو گئے نا، یہ میں آپ کو بتانے لگا یہ ہمارے اکابرین ہیں، جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے پوچھا شاہ صاحب سے شاہ جی کو حج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تو عرض کی حضور لا تعداد کی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کریں کہ ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں، اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت جی دعا کرو کو اللہ والا ہمیں بھی حج پہ بھیجے۔ ہاں یہ جو میرے جیسے جاتے ہیں نا کیا کیا وہاں جا ایک تصویر وہاں کھینچی، ایک وہاں کھینچی، ایک وہاں کھینچی، ایک وہاں کھینچی، واپس آ گئے۔ لیکن قربان جاؤں جس کو کسی نے بھیجا ہو نا تو پھر وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آیا۔ اس کو کسی نے بھیجا ہو نا اس کے رنگ وکھرے ہوتے ہیں، اس کے رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں، وہ جیسے ہمارا طریقہ ہے نا کہ ہم بھی جانے والوں کو کہتے ہیں بھائی وہاں جا کے میرا سلام پیش کرنا۔ تو اب یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے؟ آپ نے شاہ صاحب سے کہا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو میرا بھی سلام میرے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ لیکن کیونکہ حضرت جی پہلے کیتے سن خشکی والے حج، لیکن عید کی پیچھے نگاہ شیخ سی، وہاں جا کے ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا۔ اور لکھا بھی شیخ نے آگے بھی لکھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، اینا یاد ہے میں اتنا مجھے یاد ہے کہ جو میرا سینہ ہے وہ جالیوں سے لگا، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ وہ ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا، اور بے خودی یہاں تک بڑھی کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ یہ جب روانہ ہوئے نا ہند کے لیے واپس تو لکھا ہے کہ حضرت کو راستے میں ہی نیند آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا شاہ جی تنو آخیا سی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی بارگاہ چ میرا سلام پیش کریو، تے سلام نہیں جی پیش کیتا، آنکھ کھل گئی، کہا وہی حضرت گنگو میں مدینہ پاک میں، حضرت کو کس طرح پتہ چل گیا میں نے سلام نہیں پیش کیا؟ آئے میرے شیخ ایک بڑی بات کہا کرتے تھے، اور جب کتابیں پڑھی تو پھر اس کو بالکل درست پایا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے۔ ہاں بڑے میں نے خود دیکھے وہاں، اتنے بھی گئے نے پھر بڈھی تے پھر منڈے تے پھر کام، او یار بند کر رہے ہیں جنہاں کلائیں انہاں دی بارگاہ جو وقت گزارا۔ میں جب پہلی بار گیا نا تو وہاں ایک مجذوب تھے، تو بڑی انہوں نے میں آپ کو سمجھو میں انہیں کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، مجھے ایک دن رو کے کہنے لگے، کہتے ہیں یار مجھے پاکستانیاں دی بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں نے عرض کی حضور کی ہوا ہے؟ فرمانے تو پاکستان ہوندے نے تو پھر اتنے رو تو محفل ناچ کہن گے حضور سانو مدینے بلا، تو جب حضور نبی علیہ السلام مدینے بلاتے ہیں تو ہوٹل کا کھیڑا ہی نہیں چھوڑتے ہیں۔ بھائی جن کی بارگاہ میں ہوئے ان کے پاس وقت گزارو بیٹھ کے،
کیا پاکستان میں آپ کبھی نہیں سوئے کہ جا کے مدینہ پاک ہی سونا ہے سارا؟ نہیں. جب وہاں اللہ جانے کی توفیق عطا کرے تو جتنا وقت ہو سکے حضرت مسجد نبوی شریف میں گزارنا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ بات یاد رکھنا، یہ جو دیواریں ہیں نا، یہ یاد رکھنا یہ آپ کے لیے ہیں، ان کے لیے کوئی دیوار نہیں ہے. ہاں یہ دیواریں آپ کے لیے ہیں. قربان جاؤں ماشاءاللہ نقشبندیوں کے پیشوا، نقشبندیوں کے شہنشاہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، جن کے لیے اقبال نے بھی کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار ہے. وہ لکھا ہے حضرات القدس میں کہ بڑی سادی سی بات ہم میں بھی ہے نا کہ بھئی شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کاٹ دیا جاتا ہے. وہ لکھا ہے کہ حضرت مجدد پاک اپنے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے حجرے میں تھے تو بی بی صاحب آ گئی، رنگ زرد، بڑی ڈری ہوئی. آپ نے فرمایا بھائی تم اتنی ڈری کیوں؟ عرض کرتی ہیں حضرت وہ کہتے ہیں کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کٹ گیا، تو مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا. تو حضرت نے فرمایا ابھی تجھے پتہ نہیں کہ تیرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا، پھر بھی تیرا یہ حال ہے. اور ایسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے. ہاں مدینے جانا تو دھیان رکھنا، ایویں تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہیں. اور احباب کی باتیں سن لو، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ دل کرتا ہے بندہ ان کو کیا آکھے. جناب وہ میرے سیالکوٹ سے بھی دو کہتے ہیں جناب وہ اسی مدینے پاک بیٹھے تھے تے جڑا نا وہ گوشت کھا کھا کے ہی اک گئے ہاں تے ساڈا دل جڑا نا دال کھان تے کیتا تے اسی نبی علیہ السلام نو عرض کیتی حضور صاحب دال کو میں دل تے میرا کردا تینوں کٹ کے چنڈ مارا ہیں بھائی کو بات کرنے والی کیا یا کر یار کتنی بڑی بارگاہ ہے جو منگنی تے دال ہی منگنی پھر بھائی کو باتیں سوچ کے کیا کرو یار بہت بڑی بارگاہ ہے بھائی بڑے بڑے بڑوں کے کلیجے کامتے ہیں وہاں بات کرتے ہوئے وہاں نصیر ملت جیسے کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے باتیں لوگوں کی سن لو وہ ایک سے بڑھ کے ایک سنائیں گے کسی طرح سے جا کے لوا کھان تے دل کر پیندا ہے کسی طرح سے بھائی کبھی سیالکوٹ میں لوا نہیں کھایا کبھی پاکستان میں لوا نہیں کھایا دال نہیں کھائی کبھی کسی بھائی مقام نبوت ہے فقیر بن کے بیٹھ جا کے اور یہی عرضی کرو حضور آپ بہتر عنایت فرمانے والے ہیں اس طرح کی باتوں سے بچا کرو یہ باتیں نہیں مناسب ہے بہت بڑی بارگاہ ہے بہت بڑی بارگاہ ہے ادب کرو اور آپ ایسی ہزاروں داستانیں سن لے لوگوں سے اور یہ میں وہ گائے کسی کا دل سے دال کھان تے کر بندہ ہے کسی کا دل سے حلوہ کھان تے کر بندہ ہے کسی نے اتنے بیٹھ کے کچھ یاد آ جاتا ہے نہیں بھائی مقام میں بہت بڑی بارگاہ ہے بہت بڑی بارگاہ ہے تو وہ جو ہے نا بڑی حضرت داستانی ایسی حضرت ایسی جو ہے نا جہاں کہیں وہ محفل میں بیٹھ جاؤ تو جو ہے نا وہ آپ کو ایسی داستان ہے وہ جو ہے نا بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہے تو وہ قافلہ رکوایا تیز رفتار سے گھوڑا لیا یہ پھر گئے واپس اور جا کے نا وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں تو لکھتے ہیں حضور کتابوں میں کہ روزہ مبارک سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا اب سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے بڑے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی بھیجے جاتے ہیں فرمایا اپنے پیر بدعتی کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے نہیں اس کی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اس وقت کے علماء سو نے حضرت پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا تو نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی محبت کی ہے آپ کی اولاد پاک میں سے تھے آپ نے فرمایا اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا اب لکھا ہے جب عبداللہ شاہ تھنیسری علیہ الرحمہ واپس آئے نا تو ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر شیخ کی بارگاہ میں گئے اب خود تو اتنی ہمت پڑی نہیں کہ وہ سارا معاملہ سامنے رکھتے تو بس ادھر کی ادھر کی اب شیخ سمجھ گئے تو آپ خود ہی بات کو اس جانب لے آئے پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کر آئے ہو جی جناب پھر مدینہ پاک بھی گئے سو جی جناب پھر ساڈا سلام پیش کیتا سی اتنے جی جناب پھر جواب کی آیا پھر جواب کی آیا اب آپ کے تو شیخ تھے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ انہوں نے تو نہیں تھا نا بدعتی کہنا ہے تو کیا کیا لفظ بدعتی کو حذف کر دیا چھوڑ گئے کھا گئے بولے ہی نہیں عرض ہی نہیں کیا عرض کرتے ہیں حضرت جب آپ کا سلام میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو روزہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح کا کریم نے کہا تو بھی اسی طرح کہہ
یہ ہمارے اسلاف ہے حضرت. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اس لیے میرے دوستو یہ ختم کرو، یہ ختم کرو. آج دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. نہیں حضرت، خوب محنت کرو حضرت، سردی اٹھیا کرو، نماز کی پابندی کرو، اور یقین پیدا کرو حضرت. کر کے تو دیکھو حضرت. یہ جب قبلہ تشریف لائے تو ذکر اللہ ہوا، ہر بندہ حضرت ذکر ہے، اور کر کے. اب چلو علماء بیٹھے ہیں تو ایسی بات ہے. یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی قربان جاؤں، جب حضرت بایزید بستامی گزرا کرتے تھے نا تو لکھا حضرت سونگتے تھے کچھ، تو مریدوں نے عرض کی حضور کی سونگ دے ہو؟ آپ نے فرمایا سن وے شہر تو عاشق دی خوشبو آتی ہے. آیا قربان جاؤں، جنہوں نے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی. وہ لکھا ہے حضرت نا ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے نا، وہ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے بھائی اللہ اللہ کیا کرو. تو آپ کو پتہ ہے حضرت ایسے کون مانتا ہے؟ آپ کسی کو محفل کی دعوت دو نا تو پہلے یہ پوچھے چلو محفل تو یہ آؤں گے لنگر کی ہونا ہے. اب تو اتنا بڑا عالم دین کا نام نہیں ہوتا، اتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا. تو یہ بس ہے معاملہ. تو حضرت نے بھی پہلے اسی طرح کہا، لیکن پھر آپ سمجھ گئے نہیں اب جو ہے نا وہ دوسرا کام بھی کرنا پڑے گا. آپ نے لوگوں کو لالچ دی، آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا، چہروں پہ نور آئے گا، اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے گا. اب حضرت گفتگو کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ مجلس میں بو علی سینا بھی بیٹھے تھے، مفکر ہیں، سائنٹسٹ، جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں. اب حضرت بیان کر رہے تھے، وہ بیٹا سوچ رہا تھا لے بھائی یہ بابے ہوئی تھے وکری گالی سنا دے، وہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایک نام اتنے کام کر جائے، نام تو ایک ہی ہے نا اللہ، اتنے کام کیسے کرے گا. اور حضرت کی بات کا رد کس طرح کرتے ہیں ابو علی سینا. وہ کہتے ہیں ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ نا پانی کا گلاس رکھ لے، پانی پیے نا، گلاس رکھ لے اور کہنا شروع کر دے پانی پانی پانی، پیے نا پانی، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی بھائی. پانی پانی کہنے سے تو پیاس نہیں نا بجھتی، پانی پینے سے بجھتی ہے. دوسری دلیل پھر ابو علی سینا دیتے ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ حکیم سے دوائی لے کر آئے اور دوائی کی پڑیا اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے، کھائے نہ بلکہ کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو پھر رد کرتے ہیں اللہ، یہ کس طرح ہو گیا بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائیں. جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا نا، یہ صوفیاء کی مجلس کا قاعدہ ہے، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. ان کی محفل میں ذرا دھیان سے بیٹھنا چاہیے. وہ حضرت نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے گدھے. اللہ حضرت نے وہ فارسی میں بولا، چلو میں آپ فرماتے ہیں او گدھے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. ابو علی سینا کو چھوٹا نام تو نہیں تھا، حضرت نے بھری مجلس میں اس کو گدھا کہہ دیا. اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے غصہ اندر ہی دبایا، کیونکہ فائدے کوئی نہیں تھا، غصہ کر کے مار کھانی تھی، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے. اس نے غصہ نہ دبایا اندر ہی، لیکن دبایا نہیں گیا. اظہار کس طرح ہوا کہ پسینہ آ گیا غصے سے، رنگ سرخ ہو گیا، وجود کانپنے لگ پڑا. اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا ان کو اتنا نہیں پتا تھا اس کو غصہ کیوں آیا؟ اب اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو علی سینا وہی تجھے کیا ہوا، یہ تو سرخ کیوں ہو گیا، یہ پسینہ کیوں آ گیا، یہ کام کیوں رہا ہے؟ تو اس کرتا دیکھو نا حضرت تسی بھی تو زیادتی کی تھی، میرا ایک نا ہے شہر وچ تو تسی بھری مجلس سے مینوں کھوتا کہہ چھڑے، تو ہن مینوں غصہ نہ آئے، ہن میرا رنگ لال نہ آئے، ہن میں کما نہ. آپ نے فرمایا نہ لائے، کبھی تو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے. بڑی سادی سی بات ہے. میں ایک گاؤں چلا گیا، وہاں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی، تو یہ بیچارے ویسے ہی مست ہو چکے تھے سارے. اب میں نے ان کو کہا چلو حضرت اب اس طرح کرنا کہ جو نہیں نا اگر سمجھ آئی تو کل سڑک پہ کھڑے ہو جانا. ہاں تو جڑا کوئی جوان جہا منڈا لنگے نا موٹر سائیکل اتنے ذرا تگڑا ہوئے ذرا باوے انہوں کھلار لئی، تو انہوں اینا ہی صرف کہہ دئیو کہ پاویں تو موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے، پاویں تو کپڑے بڑے چنگے پائے ہیں، موبائل تے کا بڑا مہنگا ہے، لیکن ہے تو کھوتا ہی نہیں. تو پھر تسی انہوں آپ ہی فون کر کے دسو گے کہ کی ہویا میرے نال. بھائی اگر اس کا اتنا اثر ہے، یہ الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں، تو پھر قربان جاؤں پھر حضرت اللہ میں کتنا اثر ہے. وہ کر کے تو دیکھے یار، کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو ہاں یہ اللہ کیا رنگ لگاتے ہیں.